امام زمانہ علیہ السلام بہت اچھا کر رہے ہیں کہ تشریف نہیں لا رہے، بہت ہی اچھا کر رہے ہیں. وہ تشریف لاتے ہیں نا آپ لوگ، بھائی آپ لوگ ان کی نہ ان کی بات کو مانتے ہیں، نہ آپ کی ذاکرین ان کے بات کو مانتے ہیں، نہ آپ کے علماء ان کے بات کو مانتے ہیں. آج یہ خود شیعہ ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا. حقیقت میں دیکھا جائے شیعوں کا دین بہت مختلف ہے اہل بیت علیہ السلام کے دین سے. شیعہ کے پاکستان ہندوستان میں شیعوں کے دین کے دو سورس ہیں، ایک اجتہاد والے اور ایک ذاکرین والے، اور یہ دونوں کا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی بھائی نام سرسری طور پہ تعلق ہے، لیکن یہ مختلف ہے، وہ نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا مذہب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، اجتہاد اور تقلید پر بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر ایک الایاری نامی مولوی جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ شیعوں کو آپس میں لڑایا جائے. اس لیے وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ جن سے شیعوں کے کچے ذہن کے لوگ اس کے کہنے میں آ جائیں. میں انشاءاللہ العزیز اپنے 2-3 ایپیسوڈز میں واضح کروں گا کہ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے. عقل انسان کی وہ رہبر ہے کہ اگر انسان خواہشات کو چھوڑ کر اس سے کام لے تو پھر انسان کو سیدھا رستہ مل جاتا ہے. خداوند کریم نے قرآن مجید میں حکم دیا سورہ مبارکہ توبہ کے اندر، غالباً 125 نمبر کی آیت ہے، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ہر گروہ میں سے چند آدمی کیوں نہیں نکلتے تاکہ وہ جائیں اور تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، دین کو سمجھیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ اپنی قوم کی طرف جب پلٹ کے جائیں تو انہیں وہ بتائیں، ڈرائیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح رستہ کیا ہے، غلط رستہ کیا ہے. اس آیت کے حکم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خداوند کریم انسان کو رہنمائی کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہے کہ جو دین کو سمجھتے ہوں. جو دین کو نہیں سمجھتے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ دین کے بارے میں زبان کھولیں. اس کے لیے میں کچھ احادیث ہیں، کچھ آیات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ بڑے تحمل کے ساتھ میری باتوں کو پہلے سنیے گا، اس کے بعد تجزیہ کیجیے گا کہ میں نے کیا کہا اور کیا غلط کہا، کیا صحیح کہا. اور آپ کو سوال کرنے کا بھی حق ہے. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300214096. میں انشاءاللہ آپ کی تسلی و تشفی کے لیے قرآن اور حدیث سے بات کروں گا تاکہ آپ مسئلے کی حقیقت کو سمجھ سکیں. اس دور غیبت میں الایاری کا کہنا یہ ہے کہ کتب احادیث سے استفادہ کیا جائے اور راویان احادیث کو چھوڑ دیا جائے. عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو جو وہ دلیل بناتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسے سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. جب وہ پلٹ کے آئیں تو ان کو دین سکھائیں، بتائیں کہ دین میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. تفقہوا فی الدین. اب اس کے بعد قرآن مجید میں ایک اور جگہ کے اوپر جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اس آیت کے اندر آخری عنوان جو ہے کہ فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ بہت اہم ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے
تو اللہ اور رسول کی طرف اپنے اختلاف کو پلٹاؤ تاکہ وہ تمہارا فیصلہ کرے۔ عزیزان گرامی، یہ دو باتیں ہیں، اللہ یا رسول نہیں ہے، اللہ اور رسول یہ دونوں مل کے فیصلہ کریں گے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والی جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ منسوخ آیت نہیں ہے۔ جب منسوخ نہیں ہے تو اب ہم غیبت امام میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، قرآن مجید تو ہمارے پاس موجود ہے، اہل بیت کو کہاں سے لائیں گے؟ ایک نمبر دو یہ کہ آپ کو حکم ہے قرآن اور اہل بیت کی طرف، اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو وہ ایک چیز چھوڑ کے نہیں گئے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ یہاں پر پروردگار عالم کے پاک نبی نے جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے تھے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق میں کہا کہ میں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اور اہل بیت۔ اب اس کی دو وجوہات ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو پڑھ کے سنائیں اور اس حکم کو عمل کر کے بھی دکھائیں کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ جیسا کہ پوچھا گیا کہ آپ نماز کیسے پڑھیں تو آپ نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ لہذا ایک ذمہ داری پیغمبر کی اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور ایک ذمہ داری اس پیغام پر عمل کر کے دکھانا، یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ تھیں۔ اسی لیے پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کر گئے تاکہ قرآن مجید کے ذریعے سے حکم پروردگار، حکم دین، حکم شریعت کو اخذ کریں اور اسے کیسے انجام دینا ہے اس کے لیے عطرت اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، اور کہا یہ دونوں ساتھ ہیں اور اگر دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ اب جب یہ سلسلہ چلا قرآن و اہل بیت کا تو پیغمبر کے بعد علی علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد میں سلسلہ امامت چلتا رہا، یہاں تک کہ جب 11ویں امام علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچا تو امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اب ہم دین کا کام کیسے لیں گے، کیسے ہم دین پر عمل کریں گے، کس سے پوچھیں گے، کہاں سے پوچھیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ محافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوا۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اما من کان من الفقہاء، پہلی بات تو یہ ہے کہ فقیہ، لہذا پہلی بات یہ تلاش کرنی ہے کہ جس سے ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ فقیہ ہے کہ نہیں، اس نے دین کو سمجھا ہے کہ نہیں، اس نے معلومات حاصل کی ہیں کہ نہیں۔ دوسری چیز کہ صرف دین کا علم حاصل کر لینا کافی نہیں، اس کے بعد میں قرآن مجید نے کہا مخالفا لہوا، اپنی خواہشات نفس کا بھی مخالف ہو، اور محافظا لدینہ، اور دین کا محافظ بھی، ایسا نہ ہو کہ دین فروش ہو، اور اس کے بعد مطیعا لامر مولا ہو، مکمل طور پر مولا کا امر کا، مولا کے حکم کا مطیع ہو۔ مولا اللہ کو بھی کہتے ہیں، مولا رسول کو بھی کہتے ہیں، اور مولا علی کو بھی کہتے ہیں۔ اس ایک لفظ کے ذریعے سے اللہ اور رسول و اہل بیت کے امر کا مطیع و فرما بردار ہو تو ان کو چاہیے کہ ایسا فللعوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے۔ وہاں کہا گیا تھا لیتفقہوا فی الدین، جو تفقہ فی الدین کرتا ہے وہ فقیہ ہوتا ہے، اور امام نے بھی فرمایا کہ فقیہ کے پاس جانا ہے، جاہل کے پاس نہیں جانا ہے، کتاب کے پاس نہیں جانا ہے، بلکہ آپ کو فقیہ کے پاس جانا ہے۔ لہذا پہلی صورت میں ہمارے سامنے ہمارے پاس جو حکم معصوم آیا وہ یہ قرآن مجید سے متعلق اور مطابق حدیث اور آیت کو آپ نے ملا لیا تو آپ کو یہ حکم مل گیا۔